اب آ رہا ہے جناب بھینس کا مسئلہ. یہ بھینس بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے, خصوصاً کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگوں کے لیے. تو میں نے اجماع کی حجیت پر مسئلہ نمبر 31 میں گفتگو کی ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے بھینس کے حلال ہونے پر. اور اس میں نے بتایا کہ اگر یہ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا, تو میں کہتا ہوں کہ کینگرو, مجھے اگلے دن فون آیا جی کینگرو حلال ہے یا حرام. تو آپ مجھے بتائیں فقہ حنفی میں کینگرو کا مسئلہ, ان کے بعد بھی 500 سال کے لوگوں کو کینگرو کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. تو میں بتاتا ہوں کینگرو حلال ہے, کیونکہ وہ بھی مویشی ہے, بہیمۃ الانام میں آتا ہے, حلال ہے کیونکہ اس کی حرمت کوئی نہیں ثابت. تو آپ سب میرے مقلد ہو جائیں, میں نے بتایا کینگرو کا مسئلہ میں نے حل کر دیا. تو یہ بات سمجھ لیجئے, بھینس حلال ہے. جہاں تک بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے تو اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے. ہمارے جو حنفی لوگ ہیں وہ اس کو, بھینس تو ظاہر قربان نہیں کرتے, اتنی کوئی بیوقوفی کون کرے گا, دودھ دینے والی بھینس جو ہے اتنی مہنگی آتی ہے, 2.5-3 لاکھ اور بعض 5-6 لاکھ تک بھی جو زیادہ دودھ دیتی ہیں, صحت مند قسم کی آسٹریلین جو ہے. تو وہ قربان کرتے ہیں بھینس کا نر, اس کو ہم کٹا کہتے ہیں پنجابی زبان کے اندر. بیل کا لفظ تو بولا جاتا ہے جی اس کے لیے, گائے کے میل کے لیے. تو وہ کرتے ہیں قربان. تو اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی. اب اس میں میری اپنی رجوع کے اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے, اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی سے پرہیز کرنے میں ہی عافیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو ڈیٹیل مویشی بتائے گئے ہیں, اب اس کے علاوہ بھی کئی مویشی ہیں جو حلال ہیں. نیل گائے حلال ہے, ہرن, اگر کوئی ہے جی ہرن اور بکری تقریباً ملتے جلتے ہیں تو ہرن کی قربانی بھی, اب یہ تو حنفی بھی نہیں مانتے. لہٰذا قیاس جو ہے اس مسئلے میں کرنے سے بچا جائے. قیاس کو ہم اسلام کا حصہ مانتے ہیں, لیکن کتاب و سنت اجماع میں اگر کوئی بات نہ ملے تو. لیکن اگر کوئی بھینس کی قربانی کر لیتا ہے, ہم اس پہ فتویٰ کوئی نہیں لگاتے اس مسئلے میں, کیونکہ مسئلہ اتنا کلیئر نہیں ہے. تو یہ الزامی جواب میں نے ہرن والا بھی بتا دیا کہ اس کو اگر بکری کے حکم میں داخل کیا جائے تو پھر ہرن کی قربانی بھی لگ جاتی ہے.